السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، یہ وسطی کتاب جو آپ لوگ پڑھتے ہیں اس کو آپ لوگ آج اگلے کے سبق کو یعنی آگے کے سبق کو پڑھیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہاں سے پڑھنا ہے؟ پسے پردہ بینت عمل ہائے بد ہموں پردہ بوشد و آلائے خود۔ سمجھ رہے ہو؟ اب دیکھو، پردہ کے پیچھے برے کام کو دیکھتا ہے۔ بینت مطلب دیکھنا، عمل ہائے بد برے کام، پردہ کے پیچھے برے کام کو دیکھتا ہے۔ ہموں پردہ پوشد بالائے خود، وہی اپنی عنایتوں سے پردہ پوشی کرتا ہے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ بتحدید اگر بر شد تیگے حکم بمانند کرو بیان سمن و بکم۔ بتحدید ڈرانے دھمکانے کے لیے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ دھمکانے کے لیے اگر حکم کی تلوار سونتے، کیا کریں؟ اگر ڈرانے دھمکانے کے لیے حکم کی تلوار سونتے تو مقرب فرشتے بہرے اور گونگے بنے رہتے ہیں۔ مقرب فرشتے بھی بہرے اور گونگے بنے رہتے ہیں۔ وگر در دہد ایک صلاح کرم عزازیل گوید نصیب برم۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ واو کا معنی اور، گر معنی اگر۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلاح کا معنی ہے آواز لگانا، کرم کا معنی بخشش، عزازیل شیطان، گوید معنی کہنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دیکھو، اور اگر بخشش کا ایک اعلان کر دے، اگر در دہد ایک صلاح کرم، اور اگر بخشش کا ایک اعلان کر دے تو شیطان بول اٹھے کہ میں بھی حصہ حاصل کر لوں گا۔ تو شیطان بول اٹھے کہ میں بھی حصہ حاصل کر لوں گا۔ بدرگاہ لطف و بزرگیش بد بزرگاں نہادہ بزرگی ز سر۔ درگاہ کا معنی ہے بارگاہ، لطف بمعنی مہربانی، نہادہ کا معنی رکھے ہوئے، ز سر کا معنی ہے سر سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لفظ بائی لفظ بھی بتا دیتا ہوں، حل لغات جسے کہتے ہیں۔ بدرگاہ لطف اس کی مہربانی، اور بزرگیش بس اور بزرگی کی درگاہ میں، اس کی مہربانی اور بزرگی کی درگاہ میں بزرگوں نے اپنے سر سے بزرگی اتار پھینکی۔ بزرگاں نہادہ بزرگی ز سر، بزرگوں نے اپنے سر سے بزرگی اتار پھینکی۔ فروماندگاں راہ برحمت قریب تضر کنا ربا دعوتی مجیب۔ عاجزوں کے لیے اپنی رحمت کے اعتبار سے قریب ہے، جو عاجزی و انکساری کرنے والے ہیں، تو عاجزوں کے لیے اپنی رحمت کے اعتبار سے کیا ہے؟ قریب ہے۔ عاجزی کرنے والوں کی دعا قبول کرنے والا ہے کون؟ اللہ تعالی۔
بر احوال نابودا علمش بصیر با اسرار نگفتہ لطفش خبیر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بصیر کا معنی ہے دیکھنے والا، احوال یہ حال کی جمع ہے، نابودا نہ ہوئے، علمش اس کا علم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہ گفتہ نہ کہے ہوئے، سمجھے کہ نہیں؟ خبیر کا معنی خبردار، تو کہہ رہے ہیں بر احوال نابودا علمش بصیر، غیر موجودہ احوال کو، غیر موجود احوال کو، حالتوں کو اس کا علم دیکھنے والا ہے۔ جو چیز موجود نہیں بھی ہے اس کو بھی، جو حالتیں نہیں ہیں انسان کی، نہ موجود احوال کو بھی اس کا علم دیکھنے والا ہے، نہ کہے ہوئے رازوں پر اس کی باریک بینی خبردار ہے، نہ کہے ہوئے رازوں کو بھی اس کی باریک بینی خبردار ہے۔ بقدرت نگاہ دار بالا و شیب، خدا بندے دیوانے روز حسیب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نگاہ دار کا معنی نگاہ رکھنے والا، بالا معنی بلندی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیب معنی پستی۔ اب دیکھو قدرت کے ذریعے آسمان و زمین کا نگہبان ہے، حساب کے دن کی کچہری کا مالک ہے۔ کون مالک ہے؟ ہاں، اللہ تعالی۔ نہ مستغنی از تعاطش پست کس، نہ بر حرف پجائے انگشت کس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو پڑھائی جائے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مستغنی کا معنی ہے بے نیاز، سمجھ رہے ہیں؟ حرف معنی بات، انگشت بمعنی انگلی، کس بمعنی شخص، سمجھ رہے ہیں؟ نہ مستغنی از تعاطش پست کس، کسی کی کمر اس کی بندگی سے بے نیاز نہیں، کسی کی کمر اس کی بندگی سے بے نیاز نہیں۔ کس کی بندگی؟ خدا تبارک تعالیٰ کی بندگی۔ اس کے کسی حرف پر کسی کو انگلی دھرنے کا موقع نہیں، کسی کو انگلی دھرنے کا موقع نہیں۔ قدیم نیکوکار نیکی پسند بکل کے قضا، در رحم نقش بند، قدیم ہے نیک کام کرنے والا، نیکی پسند کرنے والا، حکم کے قلم سے رحم میں بچے کے نقوش پیدا کرنے والا۔ اذان ہو رہی ہے، خالی سن لو، ہے نا؟ ذا مشرق و مغرب ماہ و آفتاب، روا قد و دستر گیتی بر آب۔ خیر مشرق بمانا پورب، مغرب بمانا پچھم، روا مانا جاری، کہ مشرق سے مغرب کو چاند اور سورج کو جاری کیا اور دنیا پانی پر بچھائی۔ کیا کی؟ دنیا پانی پر بچھائی۔ زمین از تاب لرزا آمد ستوه، فرو کوفت بردامنش میف کوه۔ زمین بمانا زمین، سمجھے کہ نہیں؟ جب زمین تپ و لرزا سے عاجز آئی، کپکپاہٹ و لرزا سے عاجز آئی، اس کے دامن، دامنش اس کے دامن پر، سمجھے کہ نہیں؟ پہاڑ کی کیل ٹھونک دی۔ کیا کر دی؟ اس کے دامن پر پہاڑ کی کیل ٹھونک دی۔ دہد نطفائے را صورت چو پری، کہ کر دست بر آب صورت گیری۔ نطفہ بنا، نطفہ پری بنا بہت حسین جمیل، سمجھے؟ کہ نطفہ کو پری جیسی صورت عنایت کرتا ہے، نطفہ کو پری جیسی صورت عنایت کرتا ہے۔
خدا کے علاوہ کس نے پانی پر نقاشی کی؟ خدا تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کس نے پانی پر نقاشی کی ہے؟ نہد لال فیروزہ سلو سنگ، گلے لال شاخ فیروزہ رنگ، پتھر کی کمر میں لال اور فیروزہ پیدا کرتا ہے، پتھر کی کمر میں لال اور فیروزہ پیدا فرماتا ہے، سرخ پھول سبز رنگ کی شاخ میں لگاتا ہے، لال کتنا پھول ہوتا ہے مگر سبز رنگ کی شاخ میں لگاتا ہے، زا بر افغندن قطرائے خوریم، زا صلب آورت نطفہ در شکم، ابر سے ایک قطرہ سمندر میں ڈالتا ہے، ابر معنی بادل نا، تو ابر سے ایک قطرہ سمندر میں ڈالتا ہے، ریڑھ کی ہڈی سے نطفہ شکم مادر میں ڈالتا ہے، ریڑھ کی ہڈی سے نطفہ شکم مادر میں ڈالتا ہے۔ خیر یہی تک آج آپ لوگوں کو پڑھایا گیا، اس کو بغور دیکھیں، یاد کریں، سمجھ میں نہیں آئے تو پھر اس کو پوچھیں، سمجھ رہے ہو؟ یہی سے پڑھتے ہیں آج، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وعلیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔